بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع رمضان المبارک میں مغفرت حاصل کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث طیبہ سے آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ رمضان المبارک ایک اتنا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، جو گناہ گاروں کی بخشش کا، مغفرت کا انتہائی اہم موقع ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اگر اس کی مغفرت اس مہینے میں بھی نہ ہو سکی، پھر کب ایسے شخص کی مغفرت ہوگی؟ اس حدیث مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو بد نصیب کہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پا لے مگر پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایسا شخص بد نصیب ہے۔ اتنی بڑی بات کہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں اپنے کرم کو، اپنی رحمتوں کو، اپنی مغفرت کو، اپنی عطاؤں کو اتنا عام کر دیتا ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے رجوع کر لے، اپنے رب سے پکارے، اپنے رب سے مغفرت کا طالب ہو جائے، اللہ تعالی اس کو مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے کرم اور اتنے احسانات کے باوجود بھی اگر کوئی شخص غفلتوں میں پڑا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ایسا شخص بد نصیب ہے۔ تو اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بد نصیب نہ بناؤ، بلکہ جو رمضان کے چند دن بچے ہیں اس کی قدر کر لو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرو۔ اللہ تو اتنا کریم ہے، قرآن شریف میں فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیں، اے میرے بندو، اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم بھی کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہ بخشنے پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیتا ہے، وہ مغفرت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو لوگوں ذرا اندازہ کریں کہ ہمارا رب اتنا کریم ہے جو گناہ گاروں کو بھی بات کرتا ہے تو اس طرح بات کرتا ہے، کہتا ہے گناہ گاروں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر گناہ بہت زیادہ بھی ہو گئے ہیں تو یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے نکال دے گا، بلکہ اللہ تو تمام گناہ بخشنے پر بھی قادر ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ایسا کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کیا جائے کہ آئندہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزرے گی، اس کی فرما برداری میں گزرے گی۔ اگر ایسا کر لیں گے تو اللہ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش سکتا ہے، اور وہ بھی رمضان جیسے مہینے میں کہ جس میں اللہ کی مغفرت تو عام ہوتی ہے،
ہر رات اللہ تعالی حضور کے امتیوں کی مغفرت فرماتا رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث پاک میں اپنی امت سے وعدہ فرمایا ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والا نامراد نہیں کیا جاتا۔ تو ارے بندو، اپنے رب سے اس کی عطائیں مانگ لو، اپنی گناہوں کی، اپنی غفلتوں کی مغفرت مانگ لو کہ ارے مسلمانوں، یہ وہ خاص دن ہیں جو ابھی میسر ہیں، اگر چلے گئے تو پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ تو لوگوں، یہ چند دن قدر کر کے گزار لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد نصیب ہو جاؤ۔ کیونکہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے، جس کے پاس رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ تو لوگوں، ذرا اندازہ کرو کہ وہ کریم نبی، وہ رحیم نبی، جن کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کریم نبی جن پر کفار ظلم کرتے تو وہ کفاروں کو دعائیں دیتے تھے، اتنے عظیم، اتنے رحیم نبی رمضان کو ضائع کرنے والوں کو بد دعا دیتے ہیں۔ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے، وہ شخص برباد ہو جائے جو رمضان میں بھی مغفرت نہ کروا سکے۔ ذرا اندازہ تو کریں کہ اتنے رحیم نبی جب ایسی بات کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بلکہ لوگوں، اگر رمضان بھی غفلتوں میں گزار دیا تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ غفلت میں زندگی گزارنے والوں، اپنی آنکھیں کھولو اور اٹھ جاؤ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ لو۔ یہ وہ دن ہے کہ جب تمہارا مانگنا رائے گا نہیں جائے گا، اللہ تعالی عطا فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔